مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان اسلامک وے آف لائف آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کیا حال ہے؟ السلام علیکم رضی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میرے بھائی، بہت دیر ہو گیا، آپ آئی نہیں، پھر اس دن آپ کا ہم انتظار کر رہے تھے میرے بھائی۔ ایکچولی سر آپ کی سٹریم ختم ہو گئی تھی، بٹ میں ویڈیو پہ نہیں آنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں آپ کہہ رہے تھے 3 سیکنڈ کی، کیونکہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہے نا، پھر بعد میں آپ اپلوڈ کر دیتے ہو ہاں جی، ویڈیوز، تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ایک قسم کی انسان کے پاس سیکیورٹی ہونی چاہیے، آپ نے اپنے یہ فریڈم ہے انسان کی، نہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ویڈیو پہ آئیں، کچھ چاہتے ہیں کہ نہیں آئیں، نہیں تو بالکل آپ اس لیے صحیح یہ بات۔ میرا ایک رائٹ ہے جو میں آپ سے کب سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ویڈیو پہ نہیں آنا۔ ہاں جی بھائی، بعض دوسری لوگ نمبر جو ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں ہم نے ویڈیو نہیں آن کری، پھر ہم ان کو کہہ دیتے آپ نہ کریں۔ اصل میں یہ میں پہلے یہ کبھی نہیں میرا اصول تھا، لیکن اب کیونکہ جب لوگ آ کے گالیاں دیتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں مجھے گھنٹے لگتے ہیں اس کو ایڈٹ کرنے میں۔ نہیں سر، ہاں گالیاں تو ہمیں کسی کو نہیں دینی چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، یہ اسلام کے خلاف ہے، تو ہمیشہ کسی سے اگر ڈیل کرو اچھے طریقے سے کرو، وہ اپنا بلیف ہے، کوئی کس پہ کیا یقین رکھے وہ اس تک ہوتا ہے سر، جتنی آپ اس کی کو سمجھ کوئی ہوتی اپنا ہے۔ تعارف کرا دیں، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سر تنویر ہے۔ تنویر، اور آپ کس فرقے سے ہیں بھائی؟ میں تو یا سنی ہوں سر۔ تلاش میں ہے؟ اچھا آپ سنی مسلم ہے، لیکن سنی مسلم بریلوی، سنی مسلم دیوبندی، سنی مسلم وہابی، کون سے سنی مسلم ہے؟ ایکچولی سر جو سنی مسلم ہیں وہ میرے کو لگتا ہے بریلوی، دیوبندی، وہابی، ہم تو ایک ہی جیسے ہیں، میں تو سب کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، بٹ لیکن میرے ہمارے بھائی یہاں پہ کوئی غلط ایسا بات ہے، ڈفرنس نہیں ہے۔ جی آپ نے کہا ہے آپ سب ایک ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہر ان 3 فرقوں میں سے دوسرے کو گمراہ، مرتد، واجب القتل، ختم نبوت کا منکر، خدا کا منکر سمجھتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ان سارے فرقوں کے ایک دوسروں کے خلاف فتوے ہیں۔ احمد رضا خان کہتے ہیں دیوبندی اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ گمراہ ہیں، مرتد ہیں۔ دیوبندی کہتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ دیوبندی کہتے ہیں اہل حدیث کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اہل حدیث کہ علماء نے کتاب لکھی کہ بریلویوں کے پیچھے اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ غلط بات ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم سارے ایک ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ایکچولی سر ایک سیکنڈ میرے بھائی، دوسری بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اسلام صرف ایک ہوگا، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سچا اسلام ایک ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں دعوت دینے کے لیے، آپ کہیں نہیں یار بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے ٹھیک ہے، میرے بھائی ان کے عقائد خدا پہ ڈفرینٹ ہے، حدیث پہ ڈفرینٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کے الگ ہیں، انہوں نے خود ہی اپنے نبی بنائے ہوئے ہیں، ہر فرقے کے میں آپ کو نبی ثابت کر سکتا، تو یہ ایک نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر آپ کا کوئی فرقہ نہیں اور آپ اس سچے اسلام کی تلاش میں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کھل کے۔ نہیں سر، بات ایسی ہے نا، ایکچولی میں اسلام کی اتنی زیادہ نالج نہیں رکھتا، جتنی میری ضرورت کے حساب سے اتنی میں رکھ رہا ہوں، جتنا مجھے پتا چل رہا ہے ایک ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فرقے الگ ہیں، مانتا ہوں گے فرقے الگ ان کے لیے ہوتے ہیں جن کو زیادہ نالج ہے، جو اس کے بارے میں زیادہ جانکاری کرتے ہیں، نالج کی مطلب اسلامک کی جو زیادہ نالج ہے، بٹ میرے لیے تو ایک عام ہے کہ میں ہر کسی اسکالر کو سنتا ہوں، ایون کہ آپ کے اسکالروں کو بھی میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں پہ کوئی کیا کہہ رہا ہے یا کیا نہیں۔ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتا ہوں، طارق جمیل کو سنتا ہوں، اس کے بعد وہ طاہر القادری کو سنتا ہوں، تو مجھے تو کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ الگ ہیں اور یہ الگ ہیں، مجھے تو کوئی ڈفرنس لگا نہیں ہے۔ سنی جو طبقہ اصل ہے، میں نا مسئلہ یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اسلام کا علم نہیں، کیا آپ کو یہ علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخر الزمان میں بہت سارے فرقے ہوں گے اور سچا اسلام ایک ہوگا؟ اس کا تو آپ کو علم ہے نا؟ سر وہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، اس کو کہتے ہیں کہ 72 فرقے ہوں گے، ہاں تو اس آپ چیز کو میں مانتا کو ہوں۔ مانتے ایک منٹ سر، ہاں پہلے میرا کوشچن سن لیجئے نا۔ 72 فرقے ہوں گے، اگر آپ ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہے، اگر وہ 4 ہمارے پاس پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور میں سمپل 10th پاس ہوں، مطلب 10+2 ہوں میں،
اگر 4 پی ایچ ڈی اسکالر لاسٹ پہ ایک ہی جگہ پہنچتے ہیں، جیسے میں سنی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو میں سب کو سنتا ہوں، مجھے تو کوئی ڈفرنس نہیں لگتا ان میں. میرے محترم بھائی یہ میرا سوال نہیں تھا، کیا آپ اس حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ سر جو حدیثیں، حدیث سب مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں. جی آپ اس حدیث کو مانتے ہیں، اس حدیث میں کہ 72 جہنمی ہوں گے، سچا ایک ہوگا. آپ یہاں پہ کہہ رہے نہیں اہل حدیث دیوبندی بریلوی ایک ہے. پھر آپ نے کہا یار اصل میں اگر 4 پی ایچ ڈی علماء ہیں وہ ایک ہی نتیجے پہ پہنچ گئے. میرے بھائی ان سارے 4 فرقوں کا ایک نتیجہ نہیں، سارے ایک دوسرے کو جہنمی سمجھتے ہیں. تو ایک نتیجہ تو نہیں نکلا اپنے آپ کو جنتی سمجھنا دوسرے کو جہنمی سمجھنا. یہ سارے ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر سمجھتے ہیں. ان کے خدا بھی الگ ہیں، جو صفات انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیے ہوئے ہیں الگ الگ ہے. میرے بھائی اہل حدیث کہتے ہیں اللہ کی اوپر ہے صرف، دیوبندی بریلوی کہتے ہیں اللہ کی کوئی جہت نہیں. احمد رضا خان نے ہر فرقے کے جھوٹے خدا گنوائے ہوئے ہیں اور سر صفات ایک جو اللہ اوپر، دیکھو اللہ تو میرے بھائی میں ہاں بات کر رہا ہوں، آپ ہاں، بات کریں پھر کریں آپ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ نہیں سارے جا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سچا اسلام ہوگا. ان ساروں کو ایک دوسرے کے خلاف فتوے آپ سنیں جن کو مرضی آپ نے سننا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ان سارے فرقوں کو چھوڑنا ہے اور صرف جماعت میں شامل ہونا ہے. لیکن کہ آخری زمان میں سارے ایک فرقے میں ہوں گے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. آپ کہہ رہے نہیں یار تینوں صحیح ہے، یہ مناسب نہیں. میرے بھائی یا تو آپ صحیح ہو سکتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. ہم بھی تو انہی کے ساتھ ہیں سر. یہ جو خدا کی بات کی نا، کچھ سچا کون سا ہے؟ اگر آپ ان کے ساتھ ہیں سچا سر ایک پہلے آپ میرا کوشچن ایک سن لیں نا پلیز. سر آپ جو یہ خدا کا بتا رہے ہیں نا کہ سب کا الگ الگ خدا ہے، کچھ کہتے ہیں اوپر ہے، کچھ کہتے ہیں دائیں ہیں، کچھ کہتے ہیں بائیں ہیں. مان لیتا ہوں کہ اللہ ہر جگہ پریزنٹ ہے نا سر، بٹ جو ہماری یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو ہمیشہ اونچا دکھاتے ہیں. ہاتھ جب کھڑا کرتے ہیں اونچا دکھاتے ہیں، ان کا رتبہ اونچا ہے. اسی لیے ہم تھوڑی سی یہ کنفیوژن آتی ہے کہ کچھ کہتے ہیں اوپر، کچھ کہتے ہیں نیچے، کچھ کہتے ہیں دائیں، کچھ بائیں. اللہ تو ہر جگہ ہے، جی مگر اللہ کا رتبہ بڑا ہے، اسی لیے ہم ہاتھ اٹھا کے اوپر کرتے ہیں کہ وہ کوئی اختلاف نہیں میرا. لیکن یہ نہیں میں بات آپ سے کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے سچا اسلام ایک ہے. آپ کہہ رہے نہیں یار چاروں سچ ہیں، یہ ممکن نہیں میرے بھائی. کل کو آپ کہیں گے شیعہ بھی ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں کام چلتا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کلہم فی النار الا واحدہ، سچا اسلام ایک ہوگا، تو وہ سچا اسلام کون سا آپ ہمیں بتا دیں. اگر آپ کو نہیں پتہ اور آپ تلاش کریں یہ بھی بہت اچھی بات ہے. آپ کہیں رضی بھائی یا رضی جو بھی آپ نے مجھے کہنا آپ کہہ دیں ابھی میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. یہ بہترین جواب ہے کہ ابھی میں تحقیق کر رہا ہوں. یہ کہنا کہ میں ساروں کے پیچھے نماز پڑھ تو یہ جائز نہیں میرے بھائی، کیونکہ آپ ان کے پیچھے پھر نماز پڑھنے ہیں. اگر آپ دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھیں پھر آپ ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی جو تعبیر کی ہے وہ ایک پاگل بچے کے ساتھ کی ہے اور مجنون کے ساتھ کی ہے، جانوروں کے ساتھ کی ہے. پھر اگر آپ بریلیوں کے پیچھے نماز پڑھیں پھر آپ ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھیں جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں اور وہ مردوں سے مانگتے ہیں. دیوبندی بھی مردوں کی قبروں سے روٹی مانگتے ہیں. تو اگر آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو یہ تو شرک ہو گیا، آپ مشرکین کے پیچھے نماز پڑھے. اس وجہ سے زبیر علی زاہد صاحب اہل حدیث عالم انہوں نے کہا جائز نہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں. اگر آپ اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھیں پھر آپ کا عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گمراہ ہوتے تھے، آپ ایسے اماموں کے پیچھے نماز پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ کی جہت ہے، اللہ صرف اوپر ہے. وہ بلندی کے لحاظ سے نہیں کہتے میرے بھائی، وہ کہتے ہیں اللہ اوپر ہے، وہ اس کی کہتے ہیں جو اللہ کی تشبیہ انسانوں کی طرح ہے. یہ بھی حوالے ہیں میرے پاس اگر آپ چاہیں. ہم کہتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، وہ کہتے ہیں ہاں لیسا کمثلہ شیء ولکن الشبہ، یعنی سر پلیز سملر. ایک رضی بھائی ایک منٹ اب میری بات بھی سن لیں. کیا ہے آپ بتائیں ہمیں. رضی بھائی ایک میری بات بھی سنیں پلیز، مس گائیڈ مت کریں پلیز. میں یہ ایک آپ کو رائے دے رہا ہوں، میں نے ان بریلویوں وہابیوں سب کے پیچھے میں نے ان کے خطبے بھی سنے اور نماز بھی پڑھی ہے، سب چیز کی ہے. کوئی اگر مان لو کہ آپ کہتے ہو کہ بریلوی کہہ رہے وہ مانگتے ہیں مردے سے، آپ کہہ رہے ہیں
میرے جو فور فادر تھے وہ بھی بریلوی تھے، کبھی کسی مردے سے نہیں مانگا. کوئی بیوقوف جاہل ہوگا جو مردے سے مانگتا ہے. اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا کسی کو یہ کچھ بھی. آپ نے ایک جو دوسرے بات نمبر پہ کی ہے بہت نہیں خطرناک ایک اب میری بھی سن لینا سر، مجھے میری آپ بھی کو سن یہاں لیں آپ روکنا نے. پڑے گا نا، مجھے آپ کو یہاں روکنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے بات کرنی، آپ نے شروع میں کہا تھا آپ کی تحقیق نہیں، آپ نے ابھی کہا بریلوی مردوں سے نہیں مانگتے، یہ آپ نے کسی حد تک بات ٹھیک کی ہے، وہ مردوں سے نہیں مانگتے، لیکن جن سے وہ مانگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یار وہ مردے ہیں ہی نہیں، وہ زندہ ہیں، وہ سب اولیاء کو زندہ مانتے ہیں، اس وجہ سے وہ ان سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ یہ احمد رضا خان کنز الایمان بریلویت کا عقیدہ آپ نہیں مجھے بتائیں گے، احمد رضا خان بتائے گا. احمد رضا خان نے سورہ الفاتحہ کی تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ ہم سورہ فاتحہ میں کیا اللہ سے کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں نا، تفسیر ان کی دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. اور ہر چیز میں دست قدرت کو کارکن دیکھیں. اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء و انبیاء سے مدد چاہنا شرک کا عقیدہ باطلہ ہے. سورہ فاتحہ کی تفسیر میں وہ کہہ رہے ہیں یار جو لوگ کہتے ہیں نا انبیاء اور اولیاء سے نہیں مانگنا، یہ باطل عقیدہ ہے. وہ ثابت کریں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کہ نہیں ان سے مانگنا جائز ہے، اور ہم مردوں سے نہیں مانگتے کیونکہ اصل میں وہ زندہ ہیں. یہ شرک ہے، یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے. مجھے نہیں پتا آپ یہ کس، شرک ہے سر، تو بالکل آپ یہ ابھی شرک. کہتے ہیں بریلوی دیکھو 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 میری بات سنیں سر، میرے بھائی. رضی بھائی میری بات سنیں، میری بات سنیں. مردے سے مانگنا شرک ہے، یہ کیا بریلوی بھی کہتے ہیں، جی تو بریلوی دیوبندی بھی مشرک ہے کہتے ہیں، نا، بریلوی مشرک ہے. دیوبندی بھی کہتے تو ہیں. کیا نہیں سنو، یہ بریلوی مولانا خود کہتے ہیں کہ اس مردے سے مانگنا شرک ہے. کیونکہ وہ ان کو دیوبندی بھی زندہ کہتے ہیں اور اہل سمجھتے ہیں حدیث. میرے بھائی، آپ سمجھ رہے نہیں آپ. وہ اولیاء اور انبیاء کو زندہ مان کے مدد مانگتے ہیں. سر مدد خدا سے مانگتے ہیں سب، جو آپ سنی پھر طبقہ ہے غلط نا سب بات کریں. خدا سے میں آپ مانگتے کو ہیں ہم. احمد رضا خان کا حوالہ دکھا رہا ہوں، آپ کے آگے آپ پھر بھی انکار کریں میرے بھائی. میں نے تو پڑھا نہیں ہے ان کا حوالہ کبھی بھی، آپ کے بٹ آگے جو ہے، میں میرا آپ کو کنسپٹ دکھا ہے، رہا ہوں. میرا کنسپٹ نہیں یہ آپ ہے. غلط کہہ رہے ہیں میرے بھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مانگتے ہیں مردوں سے. میں آپ کو اور حوالے دکھا دیتا ہوں. عجیب بات ہے میرے بھائی، میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں اور آپ کو چیلنج میں کرتا ہوں کسی رضا صاحب میرے آپ مجھے اسکرین پہ دکھاؤ، نو پرابلم. میری فیملی میں میری مدر بریلوی بھی ہیں، پاپا جماعت کے ساتھ جاتے ہیں، اور میں خود اہل حدیث کی مسجد میں بھی جاتا ہوں، ڈیلی صبح شام نماز پڑھتا ہوں. بھائی میں نے میرے تو کبھی یہ کنسپٹ فیملی میں نہیں سنا کہ ہمیں کبھی مردوں سے مانگنا چاہیے. اصل میں مسئلہ بتاؤں کیا ہے آپ کو پتہ نہیں. جو دیوبندیت ہے نا وہ بریلویت سے الگ ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم مردوں سے نہیں مانگتے، لیکن ان کی کتابوں میں وہی باتیں وہ مانگتے ہیں. یہ دیکھیں، آپ اشرف علی تھانوی کو جانتے ہیں؟ میں جانتا ہوں سر. اچھا، آپ یہ تو مانتے نا کہ وہ ان کے بڑے عالم ہیں. ہاں بالکل. آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں؟ اردو پڑھنا بھی جانتا ہوں، بٹ میرے کو اسکرین میں بہت چھوٹا دکھتا ہے، آپ وہیں سے بتا دیں. بڑا کر دیتا ہوں. اب نظر آ رہا ہے آپ کو یا نہیں آ رہا نظر؟ نظر تو آ رہا ہے مجھے. اچھا، یہ آپ پڑھ دیں، پھر آپ بتائیں کیا یہ شرک ہے یا نہیں. یہاں سے پڑھیں. اب یہ کیا پروف ہے کہ یہ اشرف علی تھانوی کا لکھا ہوا ہے سر؟ میرے بھائی ان کی کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں. کیا آپ عجیب بات کر رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ دیکھیں، یہ اشرف علی تھانوی کی ان کی کتابوں میں سے سب سے مشہور کتاب ان میں سے امداد اب المشتاق. سر دیکھیں، میں آپ سے جو بات کرنے آیا تھا، پڑھ دیں پہلے مجھے آپ اس کو، مجھے آپ پڑھ کے بتائیں کہ کیا یہ دیکھیں، شرک میں نے آپ کو پہلے بھی کمنٹ میں لکھا، یہ بات میں نے لکھی کہ مجھے اتنی نالج نہیں ہے اسلام. دیکھو میرے پیار بھائی، ٹھیک ہے میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. میں سر راوی میری ملفوظات، بات سنیں. ایک سیکنڈ، میں راوی ملفوظات حضرت کی خدمت میں غذائے روح کا وہ سبق جو حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان میں سنا رہا تھا. جب اثر مزار شریف کا بیان ہے تو فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جولا حامل مرید تھا. بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں اور روٹیوں کا محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائے. یہ ہے آپ کے دیوبندی بھائی جن کو آپ کہتے ہیں مردوں سے نہیں مانگتے. میں نے آپ کو احمد رضا خان کا ترجمہ دکھا دی کہ سورہ فاتحہ میں اس کا دھیان مردوں پہ، لیکن وہ کہتے ہیں یار مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہے ہی زندہ، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ وہ دلیل وہاں پیش کر کہ وہ زندہ ہیں یار، ان کو مانگو ان سے، وہ آپ کو دیتے ہیں، وہ زندہ ہیں. یہ سمجھ دینے والی ذات رب کی ہے سر، دینے والی ذات رب کی ہے، کوئی کسی کو نہیں دیتا. انسان بس ایک ذریعہ ہوتا ہے، تو دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. تو سر دوسرے نمبر پہ ایک مجھے بتائیں، آپ اس احمدیہ فرقے کے بارے میں مجھے تھوڑا بہت بتا دیں. جی احمدیہ وہ فرقہ ٹاپک تو میں تو جس کے بارے میں آپ مجھے بتا رہے تھے وہ تو مجھے پتا ہے آلریڈی، کیونکہ میں اس مسلک سے تعلق نہیں رکھتا بھائی، ہوں. آپ کو نہیں پتا، آپ کہہ رہے تھے یہ تینوں فرقے سچ ہیں. اب میں نے ثابت کر دی دیوبندی بریلوی مشرک ہیں. میں پھر اہل حدیث کا جب شروع کروں گا وہ بھی ایک الگ مضمون ہوگا. میں آپ آپ تھوڑا سا مجھے کنسپٹ دیں، تھوڑا سا کنسپٹ دیں احمدیہ جو مذہب ہے اسلام اس میں سے. احمدیہ وہ اسلام ہے جو الحمدللہ قرآن اور حدیث کو مانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم مانتے ہیں اور ان کی بھی ہم مانتے ہیں. ہمارے بنیادی اختلاف مسلمانوں سے دو ہیں. ایک کہ مسلمان جو کہ آج کل کے نام نہاد مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ آسمان پہ بیٹھے ہیں 2000 سال سے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھیں میرے مسلمان بھائی، آپ کا دعوت تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ بیٹھے ہیں، اس کی دلیل آپ کو دینی پڑے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کل کو کوئی کہے کہ تنویر بھائی آسمانوں پہ زندہ ہے اور میں کہوں ہاں ٹھیک ہے. نہیں، دلیل دیں مجھے. تو اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حیات ثابت کرنا چاہتے ہیں قرآن کریم کے مطابق کہ ان کا جسم آسمان پہ، مجھے قرآن سے دلیل چاہیے، یہ ان کے پاس ہے نہیں. دوسرا ہمارا بنیادی اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں نبی جو ہوتا ہے نبوت ہر لحاظ سے بند ہو چکی ہے، اب نہ کوئی پرانا آئے گا نہ نیا. پھر وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہمارا عقیدہ، لیکن یار عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا اور نبی بھی ہوں گے اس امت میں. تو یہ ہمارے دو بنیادی اختلاف ہے. جب ہم وفات مسیح ثابت کر دیں گے پھر واضح طور پہ جماعت کی صداقت ثابت ہوگی، اور پھر آپ نے اس مسیح کو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ جس پیش گوئی میں آیا کہ مسیح آئیں گے، اس کا یہی مطلب تھا وہ آپ کی امت میں سے ایک شخص آئے گا جو عیسیٰ کی طرح ہوگا، نہ کہ وہی عیسیٰ جو کہ بنی اسرائیل میں آئے تھے. تو یہ ہمارا مختصر میں نے آپ کو دعوت دیا. اور بھی ہے کہ مسیح موت کا یہی ہے کہ آپ بدعات سے ہمیں پاک کر کے گئے ہیں. تو جو بھی بدعات ہیں ان کے متعلق آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو رہنمائی کی ہے، کیونکہ ہر فرقے میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور انہوں نے اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں. جی بھائی. اچھا، بٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری پیغمبر ہے نا سر؟ آخری کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے سر، وہاں پہ آ کے اسلام کمپلیٹ ہو جاتا نا. میں تو اس پہ اتفاق کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب آپ نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے آخری ہیں، ٹھیک ہے. آپ کیا اس کا انتظار میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے اور نبی ہوں گے؟ اب مجھے پتا آپ ایک کوشچن اور مجھے کرو گے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام دنیا پہ آئیں گے اور وہ نبی ہوں گے. اگر وہ قرآن میں فرمایا آخری نبی ہوں گے تو پھر اس جو احمد کیا میرے بھائی سوال آپ سے جو ہو رہا ہے اس کا آپ کوشش کریں جواب دیں. آپ کو سوال سوال کرتے نا سر، ٹرکی. کو ایکسیڈنٹلی بلاک کیا، میں ان کو ان بلاک کرنے کو. میرے بھائی سر سوال ایک چیز، میرے بھائی سوال جو ہو رہا ہے اس کا جواب اچھا دیں. مجھے کنکلوژن لاسٹ والی رضا صاحب مجھے ایک بتائیں. میرا آلریڈی ایک ریلیشن ہے، احمدی ہے وہ لڑکی، تو اچھا، میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ یہ آپ فرضی طور پہ پوچھیں یا حقیقت میں ہے؟ نہیں، حقیقی پہ میں نے اس دن بھی آپ کو کمنٹ میں بھی بتایا تھا. اچھا، تو آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ غیر احمدی شادی نہیں ہوگی میرے بھائی. کیوں نہیں ہوگی جناب؟ کیونکہ ہم عورتوں کو غیر احمدی مسلمان کے ساتھ ہم شادی نہیں کراتے، کیونکہ آپ لوگ انفارچونیٹلی صحیح راستے پہ نہیں. آپ سچائی اختیار کر لیں تو انشاءاللہ اگر مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہم کافر ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ دائرہ نہیں، اسلام سے پورے طور پہ خارج ہیں، لیکن آپ کے عقائد جو ہیں اسلام سے آپ کا معذرت کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں رہ گیا نا. لیکن آپ پھر بھی دائرہ اسلام ہے. لیکن ہم کیوں ہماری بیٹیوں کی شادی ان لوگوں کے ساتھ کرائیں جو کہ صحیح راستے پہ نہیں، پھر بعد میں مسائل پیدا ہوں گے. نہیں مسائل نہیں بنیں گے نا سر، نہیں مسائل کا حل کر لیں گے. مسائل نہیں، کوئی نہیں حل ہوگا میرے بھائی. دین پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو اگر وہ سن رہی ہیں تو ان سے بھی
ہم کہتے ہیں کہ آپ اس سے اس معاملے میں پھر سے سوچیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا واضح فتوی کہ ہماری عورتوں کی شادیاں غیروں سے نہیں ہوں گی، یہ واضح فتوی وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہو جائے گی، آپ اپنے مطلب ویسا کچھ نہیں ہے، میری نماز شماز سب. میں نے آپ کو اپنے عقیدے کا بتا دیا، آگے ان کی مرضی آپ کی مرضی، میں یہاں کسی کو فورس کرنے تو نہیں بیٹھا نا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ اگر مرزا صاحب سچے مجھے ایک نشان دکھا دے کہ آپ میں ہمت ہے سر کہ آپ اللہ ایکچولی سے پوچھیں. میں نے اللہ تعالیٰ سے آج نہیں پوچھا یہ چیز، میں نے لگ بھگ جب آپ فرقے کی بات کر رہے تھے نا، میں نے 2014 میں پوچھا تھا یہ چیز، اور میں نے اس کے لیے نماز بھی پڑھی، اور میں نے بتایا تھا کہ سنیں میں نے بتایا تھا کہ مجھے صحیح راستہ دکھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے خواب میں دیدار کروا دیا، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں آنے کی. آپ کو اب وہ اپنا اپنا سیکرٹ ہوتا ہے، وہ سنی ہے، عقیدہ سنی کا مجھے بھائی ابھی آپ نے کہا کہ اللہ سے آپ نے دعا کی، ٹھیک ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ نے آپ کا دیدار کرا دیا. وہ کیا سیدھا راستہ آپ کو اللہ نے راستہ مجھے بات کر رہا ہوں، آپ کو آواز نہیں آ رہی کہ میں بول رہا ہوں؟ میں میوٹ پہ ہوں، بولیں آپ. میں میوٹ پہ ہوں یا آ رہی ہے میری آواز؟ آ رہی ہے بالکل. تو آپ کو دیدار ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے سچا اسلام ایک ہوگا. آپ کے خدا نے آپ کو دیدار کرا دیا کہ نہیں یار بریلوی جو مردوں سے مانگتے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، دیوبندی جو مردوں سے مانگتے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، اور اہل حدیث بھی صحیح ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک سچ ہے، آپ کے خدا نے آپ کو کہا ہے کہ سارے 72 سچے. میرے بھائی وہ خدا نہیں تھا، معذرت سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ خدا ہو نہیں سکتا. جو وہ پھر آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھائی ایک سیکنڈ، یہ خدا ہو نہیں سکتا جو کہ قرآن حدیث کے خلاف آپ کو تعلیم دے رہا ہے. میں اس خدا کو نہیں مانتا، میں معذرت سے کہہ رہا ہوں وہ میرا خدا نہیں. میرا خدا وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک، سچا اسلام ایک ہوگا. آپ کے خدا نے آپ کو کہا جو مردے سے مدد مانگتے وہ بھی صحیح ہے. تو میں اس خواب کی تردید کرتا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ پھر اللہ سے پوچھیں کہ یا اللہ اگر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سچے ہیں مجھے ایک نشان دکھا جس کا میں نہیں انکار کر سکتا، اور اگر وہ نہیں سچے تو مجھے ہدایت دے کہ میں ان میں نہ شامل ہوں. آسان سی دعا ہے، آپ اس کو کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی رضا بھائی، میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں بہت زیادہ. بات ایسی ہے رضا بھائی، بات ایسی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے سے آپ اللہ سے مانگے. جس اللہ سے میں نے پہلے 8 سال پہلے مانگا، اس اللہ نے مجھے جب راستہ دکھا دیا میرے بھائی تو وہ اب مجھے اللہ کیا ہے آپ کو اسلام کے خلاف تعلیم دے رہا ہے. کل کو اگر آپ کو بت نظر آ جائے خواب میں، آپ اسلام چھوڑ دیں گے؟ جس جب میں نے اللہ سے میں بول رہا ہوں یا تو آپ خاموش ہو جائے، میں نہیں آپ کو سننا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جس اللہ نے آپ کو بتایا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے صحیح ہیں، اس اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی مخالفت اللہ تو کر نہیں سکتا. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ شیطانی القات ہے، یہ اللہ سے نہیں ہو سکتی خواب. یہ ممکن نہیں کہ اللہ آپ کو وہ بات بتائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. ہم کبھی نہیں ایسے خدا کو مانیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ہے وہ محفوظ ہے. قرآن میں واضح طور پہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سچا اسلام ایک ہوگا میرے بھائی. جو مشرک ہیں وہ سچا اسلام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ کے نہیں بریلوی بھی صحیح ہیں، یہ میں نہیں مان سکتا میرے بھائی. آپ اللہ سے یہ پوچھیں کہ اے اللہ 73 فرقے ہیں، مجھے صحیح راستے دکھا. اب یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی خواب تھی وہ اللہ سے تھی، لیکن اللہ آپ کو ابتدا میں تھوڑی ہدایت دے رہا تھا کہ اس طرف آئیں اور آپ نے اس خواب کی غلط تعبیر کی. یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو خواب میں بتایا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے صحیح ہیں، یہ نہیں خدا کہہ سکتے میرے بھائی. جو صحابہ کو گالیاں دے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو پاگلوں کی تشبیہ دے، جو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے، اللہ نہیں یہ آپ کو بتائے گا کہ وہ صحیح اسلام ہے. ہاں سر، اگر آپ کے کہنے کا مطلب ہے اگر مجھے خواب میں احمد کیا نام تھا یار، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام،
ہاں وہ آ جائے خواب میں تو وہ صحیح ہوگا، جو مجھے پہلے آیا تھا وہ صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائی میں نے یہ نہیں کہا، میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی جو خواب ہے نا وہ واضح طور پہ قرآن کے خلاف ہے، تو اس کا آپ نے رد کرنا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے متعلق آپ علیہ السلام کی کتب پڑھیں، مطالعہ کریں، پھر آپ اللہ سے پوچھیں کہ مجھے ہدایت دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے دعا کرنی، ٹھیک ہے بھائی؟ ہم اگلے دوست کو لیتے ہیں پھر، ٹھیک ہدایت ہے؟ تو ہے مجھے سر آخری، میرے شکریہ بھائی آپ کے پاس نئی ہدایت ہے، آپ مردوں جو مردوں کو ہے مانتے سر، ہیں، آپ کو بالکل صحیح ہے، ہدایت، بالکل یہ ہے۔ تو نہیں ہدایت ہو سکتی میرے بھائی۔ تو جزاک اللہ، انشاءاللہ اگلی بار آپ سے پھر بات ہوگی۔